پوری زندگی آپ طالب علم بن کے رہو، علم کے طلب کرنے والے، تو نبی نے کیا فرمایا بولو؟ علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ گور ہمارے علاقے میں قبر کو بولتے ہیں۔ پورے ہندوستان کو نظروں کے سامنے رکھو اور مجھے بتاؤ کون سا ایسا مدرسہ ہے جس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو، 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو۔ ارے 100 روپے چل رہا ہے، پیچھے دشمن ہے، نبی کہہ رہے عجل عجل، تعال یا ابا بکر تعال، جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو۔ جا رہے جب ابو بکر کی نظر نبی کے پاؤں پہ پڑی تو اچھا راستہ نہیں تھا، نوکیلے پتھر کا ٹیڑھا بیڑا تھا، نبی کے پاؤں میں لگ لگ کے خون نکلنے لگا۔ ابو بکر صدیق کا دل مچل گیا، کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، دامن پھیلا کے مانگنا چاہتا ہوں آقا، آج میری تمنا کو پورا کر دینا آقا، مانگنا چاہتا ہوں، مجھے رد مت کرنا، میری مانگ کو واپس مت کرنا آقا، جو مانگوں وہ عطا کر دینا۔ میرے نبی نے ابو بکر سے کہا ابو بکر یہ کوئی مانگنے کا وقت ہے، پیچھے دشمن ہے، جلدی کرو آقا، بعد میں قدم بڑھاؤں گا، کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، کھانے جیسا ہو، بولو وہ توبہ کرے گا۔ عورتیں بھی جب آ گئی ہیں، پہلے تو میں نے بتایا مزار شریف پر عورت کا آنا جائز نہیں ہے، آ گئی ہے تو اپنا منہ ڈھک کے بیٹھے، ادھر آدھر نہ گھومی پھرے، جیسے بعض لڑکیاں گھومے پھرتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، مگر یہ سبق لے کر کے جائے اور یاد رکھے سب سے زیادہ عبادتوں میں اہم نماز ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہمارے تمہارے آقا بیان فرماتے، کسی مولانا کا کہنا نہیں، کسی مفتی کا کہنا نہیں، کسی پیر کا کہنا نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار کا، اللہ کے ولی کے صحن میں پڑھ رہے ہو، یاد کر کے جانا۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں رکی ہوئی ہے، جن کے روزے رکے ہوئے ہیں، جن کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے، جن کی نیکیاں رکی ہوئی ہے، جن کی دعائیں رکی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا فرض بھی قبول نہیں، جن کا واجب بھی قبول نہیں، جن کی سنت قبول نہیں، جن کا نفل قبول نہیں، جن کا مستحب قبول نہیں، سلام کرے قبول نہیں، جواب دے قبول نہیں، تقریر کرے قبول نہیں، نعرہ لگائے قبول نہیں، نعت پڑھے سنے قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا۔ عرس میں آنے والوں یہ میسج لے کر کے جاؤ، پیغام لے کر کے جاؤ، اور پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو ٹکرا لو، اگر غلط ثابت ہو جائے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور تو وہ آیا ملنے کے لیے، اس نے 500 روپے دیے، بولے حضور دعا کرنا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کائے کے لیے دعا کروں؟ بولے ویسے کاروبار ٹھیک چل رہا ہے آپ کی دعا سے، کاروبار بہت اچھا ہے میرا۔ میں نے کہا اچھا اللہ برکت فرمائے، مجھے کیا پتا، میں نے کہا اللہ برکت فرمائے، سچ بتا رہے ہو جو میں نے کہا اللہ برکت فرمائے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو کاروبار؟ بولے حضرت میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر آپ کے بچے کر رہے ہوں گے، کیا کرتے ہیں کاروبار؟ بولے بچے بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کاروبار ہے کیا؟ میں سمجھا کوئی فیکٹری ہوگی، کچھ نہ کچھ مزدور لوگ کر۔ میں نے کہا کاروبار کیا ہے؟ بولے حضرت آرام سے کمرے میں لیٹتا ہوں، 2 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں اپنے ہی گھوم رہا۔
سمجھ گئے بات؟ 10,000 دیتا ہے، 3 مہینے بعد 13 لیتا ہے، 12 لیتا ہے، 11 لیتا ہے، جتنے میں سیٹ ہو گئی۔ جو لوگوں کو ضرورت ہے دیتا ہے، پھر ان سے بڑھ کر کے لیتا ہے۔ بخدا بتا رہا ہوں 500 میں نے سے پھینک دیے۔ میں نے کہا ایسی کمائی پہ لعنت ہے۔ جو سگا بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے کتنا خراب ہوگا وہ؟ بولو غلط ہوگا نہیں ہوگا؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کون ہے وہ؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح، عاشقوں کی طرح، محبت اور پیار کرنے والوں کی طرح غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک جملہ بڑوں نے بولا ہے، بزرگوں نے بولا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور یوں بھی کہتے ہیں کہ جب کسی محفل میں جاؤ، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کپڑے سنبھال کے جایا کرو، اور جب ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دل سنبھال کے جایا کرو۔ میں یا نقیب اجلاس پیکر محبت و اخلاص، اللہ نے ان کو شان بخشی ہے، یا ممبر شریف پر اچھے اچھے چیدہ چیدہ علماء شعراء یہاں پر حاضر ہیں، آپ لوگ بھی حاضر ہیں۔ کتنا ہی جمع کریں، اکٹھا کریں ہم، اور یہ آپ کو دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، مگر اللہ والے کی نظروں سے کوئی پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو دل میں لے کر کے آؤ گے وہ بھی پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جب دنیا پہ ظاہری طور پر رہتا ہے، پھر ایک وقت موت کو گلے لگا کر کے انتقال فرما کر کے ظاہری دنیا سے چلا جاتا ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے جتنا پاور تصرف ظاہری دنیا پہ رہ کر کے تھا،
پھر ظاہری دنیا سے جب وہ پردہ کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کے تصرف کو، پاور کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر تقریریں بھی کی جاتی ہیں، جوہر دکھائے جاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تقریر کی نہیں جاتی ہے، تقدیر بنائی جاتی ہے۔ ہم بھی آج اسی نیت سے بیٹھے ہیں، کہاں ہماری مجال کہ ہم تقریر کر پائیں۔ یہ سراج تابانی صاحب اور شاکر احسان شاکر صاحب اور علماء، یہ سب مجھے کرسی پہ بٹھا دیا آپ لوگوں نے۔ سمجھ رہے ہوگے کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے پیارو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، مگر کوئی پتہ نہیں یار، ان لوگوں میں جو منبر شریف پہ بیٹھے ہیں، یا آپ لوگوں میں، یا پتہ نہیں کوئی دیوانہ، کوئی سیدھا سادہ بھولا بھالا آس پاس میں گھوم رہا ہو، ان میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ ولی کے مزار پہ بہت سارے اللہ والے مقدس لوگ آیا کرتے ہیں، وہ اپنا ظاہری چھپا کر کے آتے ہیں، تو پتہ نہیں کون ایسا ہو آپ لوگوں میں یا ان لوگوں میں، یہ سیدھے سیدھے آرام سے بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، مگر یار اللہ انہی کی عبادت سے، انہی سے راضی ہو۔ تو میں، حدیث میں ہے کہ 40 میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تو کئی 40 ہیں، پتہ نہیں کون ایسا ہو۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھا کرو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑھا دے گا۔ اب میں اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں ان کے فیضان کی چادر اوڑھتے ہوئے، اور جو ہماری آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے، عالی جناب محترم الحاج خادم حسین صاحب، ان کا احسان ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ جب حاضر ہوا ہوں تو اپنے انداز میں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ تک اپنے نانا کی کچھ باتیں پہنچا دوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، انشاءاللہ سنیں گے تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اس حدیث کو آج ہم بنیاد بناتے ہیں اپنی تقریر کی۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے علم سیکھو، علم حاصل کرو، من المہدی ماں کی گود سے الی اللحد قبر تک، پوری زندگی آپ طالب علم بن کے رہو، علم کے طلب کرنے والے۔ تو نبی نے کیا فرمایا بولو؟ علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ گور ہمارے علاقے میں قبر کو بولتے ہیں۔ اب جب علم حاصل کرنا تو ذہن میں ایک بات آتی ہے، علم حاصل کہاں ہوتا ہے؟ اکثر یہ جتنے علماء ہیں یہ سب علم والے ہیں، ان کو کہاں حاصل ہوا ہے؟ کھیت جوتنے سے نہیں، مدرسے میں پڑھنے سے۔ کہاں حاصل ہوا؟ مدرسے میں پڑھنے سے۔ اور نبی نے فرمایا اطلب العلم، سب کے لیے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر تک۔ اب انڈیا میں ہم ہیں، انڈیا کی بات کرتے ہیں، پورے ہندوستان کو نظروں کے سامنے رکھو،
اور مجھے بتاؤ کون سا ایسا مدرسہ ہے جس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو، 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ ہوتا کیا؟ تو پھر نبی کی اس حدیث کا کیا ہوگا؟ کون سا ایسا مدرسہ ادارہ ہے جہاں پہ 60 50 40 سال کی عورتوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ اور آج کی تاریخ میں حضرت احسان شاکر صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، پتہ نہیں جہاں جہاں کوئی بمبئی کوئی کہیں کام کرنے والے سب آ گئے ہیں، آج اپنے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ عرس ایک محبت بانٹنے کا پیغام بھی بن چکا ہے، اپنی بہنوں سے مل جاتے ہیں، بھائیوں سے مل جاتے ہیں، جو پورا سال بچھڑے ہوئے رہتے ہیں نا، آج کی تاریخ میں یہ عرس کی وجہ سے آ کر کے ان لوگوں سے سلام کلام ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں پر علم حاصل کرو؟ پیارے سنو، اس اللہ والے نے مدرسہ لگوا دیا۔ او لوگو پیاسے مت رہنا، میرا عرس جو ہے اسے ایک رات کا مدرسہ بنا لو۔ کیا کر لو؟ بولو، ایک رات کا مدرسہ بنا لو، نظم میں بھی پڑھو اور نثر میں بھی پڑھو۔ اللہ برکتیں فرمائے۔ مدرسہ بنا لو، اگر جب تھک جاؤ تو منہ کر کے سلام کر لو، اللہ والے ہم جا رہے ہیں، ہم تمہارے حوالے آئے تو تمہارے حوالے آنا ہمارا کام تھا، بگڑی بنانا ان کا کام۔ اب اللہ والے کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو مدرسہ بنا لو۔ اب مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر ٹہلا نہیں جاتا، بھاگا نہیں جاتا، بیٹھ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے بنیاد رکھ دی، سبق شروع کروں، سوچ رہے ہوگا الف با تا سا پڑھائیں گے، میری اتنی ہمت کہاں، بہت اونچا مقام الف با تا سا گا۔ مگر پیارے اگر اجازت ہو تو سنو، پڑھنا چاہ رہے ہو؟ آقا فرماتے حدیث سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا، اقوم النال ومكذب بقدر۔ تمہارا سبق شروع ہو گیا، یاد کر کے جانا، آمنہ کے لال فرماتے، ہمارے تمہارے آقا بیان فرماتے، کسی مولانا کا کہنا نہیں، کسی مفتی کا کہنا نہیں، کسی پیر کا کہنا نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار کا، اللہ کے ولی کے صحن میں پڑھ رہے ہو، یاد کر کے جانا۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں رکی ہوئی ہے، جن کے روزے رکے ہوئے ہیں، جن کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے، جن کی نیکیاں رکی ہوئی ہے، جن کی دعائیں رکی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا فرض بھی قبول نہیں، جن کا واجب بھی قبول نہیں، جن کی سنت قبول نہیں، جن کا نفل قبول نہیں، جن کا مستحب قبول نہیں، سلام کرے قبول نہیں، جواب دے قبول نہیں، تقریر کرے قبول نہیں، نعرہ لگائے قبول نہیں، نعت پڑھے سنے قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ انشاءاللہ ایک ایک بات کلیئر کر کے جاؤں گا، اور آج تقریر نہیں پڑھنا ہے ہم لوگوں کو، بولو نا، یاد کر کے جاؤ گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ یار بہت گناہگار، دیکھیں کیسا گناہگار ہے یہ،
کیسا مجرم ہے یہ، گناہ کرنے کے بعد ساری چیزیں رکی پڑی ہے، کچھ بھی قبول نہیں. تو پہلے اسی کو ہٹاؤ نا. آج کے سبق میں اسی گناہ کو ہٹاؤ، اسی جرم کو ہٹاؤ، اسی پاپ کو ہٹاؤ. کون سا پاپ ہے، کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے؟ اللہ اللہ اس کو ہٹاؤ. کون سا اگر وعدہ کر رہے ہو 8 ڈبل لڈو تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ایک طرف تو علم ہے اور ایک طرف فیضان ہے. جس کو بولیں گے با فیض علم یہاں سے پڑھ کے جانا کہہ سکتے ہو. اور میں بات پکی اس لیے کر رہا ہوں، حدیث بھی ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے چلا رہے. انشاءاللہ ہر بات اگر دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی دے کر کے جاؤں گا، کوئی بات پھس پھسی نہیں کہوں گا. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 کھولوں کون ہے؟ تیار ہو؟ ریڈی ہو؟ اگر ہم میں سے کوئی ہو تو آج اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کر کے جائے گا تاکہ ہماری نمازیں جاری ہو جائیں، جلسے جاری ہو جائیں، عرس جاری ہو جائیں، ساری عبادتیں ساری دعائیں جاری ہو جائیں. یہ جو باندھ بندھا ہوا نا، یہ جو رکاوٹ ہے اس کو دور کریں گے نا؟ ہاں یا نہ بولو؟ الحمدللہ بولو سب لوگ تاکہ ثواب بھی ملے. نمبر 1 اس لیے دیر لگا رہا ہوں، لوہا گرم کر رہا ہوں تاکہ ایک دم ہتھوڑا مار دوں. آج وہ نہیں، آج پڑھانے ہی الحمدللہ. اللہ والے ان کی بارگاہ میں ہماری آپ کی حاضری ہے، بالکل دل جھکا کر کے حاضری دینا. اچھا لوگ بہت طریقے کے ہوتے ہیں، میں ادھر جانے نہیں چاہتا. کچھ لوگ عرصوں میں بھی گڑبڑی کرتے ہیں، مگر پہلے سن لو 3 لوگ. نمبر 1 کون ہے؟ جس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. بمبئی سے آنے والوں، کلکتہ سے آنے والوں، بنگلور سے، جہاں جہاں جو کام کرتا وہاں سے آنے والوں، اپنی ماں سے ملتے ہو، باپ سے ملتے ہو، بھائی سے ملتے ہو، بہن سے ملتے ہو، دادا دادی چاچا چاچی سارے رشتہ داروں سے جن کی سسرال ہے وہ ان سے بھی ملتے ہو. مگر سنو پیارے، نبی فرماتے ہیں جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اللہ قل والدی، وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے. عرس میں آنے والوں یہ میسج لے کر کے جاؤ، پیغام لے کر کے جاؤ، اور پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو ٹکرا لو. اگر غلط ثابت ہو جائے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. اس لیے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. اب مجھے پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے، میں تو حدیث سے لے کر کے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں. بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں نا، نوٹ بھی بہت دیتے ہیں، عرس بھی بہت تگڑا کرتے ہیں، جلسہ بھی اچھے بات ہے، کام کرو، مگر ایک جرم ایسا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا. نمازیں بھی تو ہم کیوں نہ ایسا کریں، جب عرس اچھا کر رہے ہیں، جلسہ اچھا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں، سب کام اچھے اچھے کر رہے ہیں، تو یہ جو راستے کی رکاوٹ ہے اسی کو ہٹا دینا.
تو جو ماں باپ کو اگر ناراض کرتا پیارے، چاہے وہ مولانا ہو یا مفتی ہو یا تم ہو یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض تو کتنی نمازیں پڑھ لے بیکار ہے، کتنے عرس کتنے جلسے کر لے۔ اللہ والے کی بارگاہ سے پیغام جا رہا، عرس آج یہ لے کر کے جاؤ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، پہلے اسے جا کر کے راضی کر لینا۔ اگر ماں باپ کو تم نے راضی کر لیا تو اللہ والے کا فیضان برسے گا، تمہارا عرس تمہارے گھروں میں نور بن جائے گا۔ سبق سمجھے کیا ہونا ہے آج کے بعد؟ مجھے پتہ نہیں کس کے کیا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میں نے تو کبھی ماں باپ کو ناراض کرا ہی نہیں، ماں باپ کو میں نے تکلیف نہیں دی۔ تکلیف دینے کا مطلب وہ جوتا چپل مارنا، ڈنڈے مارنا، گالیاں دینا، اس کو سمجھتے ہیں وہ۔ مگر قرآن اٹھا، اللہ فرماتا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ پوچھو 15واں سپارہ، پوچھو قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ علماء تشریف لے، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ کسی کو ان بھائی نے کوئی بات کہی مجھے تھوڑی سی بری لگی، میں افو، کیا بولتے اپنے لہجے میں؟ افو، کیا بولتے بولا؟ قرآن نے اس اف تک پہ بھی پابندی لگا دی ہے، ماں باپ سے اف تک مت کہو۔ جھڑک کے کہتے نا افو، ایسے بولتے نہیں بولتے؟ قرآن نے پابندی لگا دی ہے اف کی کہ اف تک مت کہو۔ اب ان سے نرم بات، کچھ لوگ کہتے ہیں میں تھوڑی بگڑا ہوں، ماں باپ ڈانٹ رہے تھے تو مجھے غصہ آ گیا۔ یہ کپڑا ہے نا میرا، اس پہ اگر دھول لگ جائے تو ایسا کر کے جھاڑتے نہیں جھاڑتے، تو یہ دشمنی ہے یا پیار ہے؟ یہاں پہ دھول لگ جائے ایسے ہٹاتے نہیں ہٹاتے، تو یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کو اگر ڈانٹ رہی ہے، جھڑک رہی ہے، تو وہ ماں باپ یہ نہیں چاہتا میرے بیٹے پہ ذرا سا بھی کوئی میل لگ جائے، اس لیے ڈانٹتا ہے۔ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تم اس کے دل کے ٹکڑے ہو، سکون و چین و قرار ہو۔ جس دن اگر اولاد نے یہ سمجھ لیا اس دل کامیاب ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، یوں کہ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، فرمان مصطفیٰ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ابھی اب اچھا کر کے پڑھ رہا ہوں نا سبق، الحمدللہ یاد بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے، آج انہی کی طرف سے پیغام ہمارے نانا کا، اللہ برکت فرمائے۔ کیا پیغام؟ پہلے تھوڑا سا تمہید بان، ہم یہاں پہ حاضر ہوتے کس لیے؟ تاکہ ہماری بگڑی بن جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم جس الجھن میں ہیں وہ ختم ہو جائے، جو بھی دقتیں ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، وہ ان کا دل جب بے قرار ہوتا تھا نا تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ مناجات وغیرہ پڑھتے تھے۔ مناجات وہی تو پڑھتے تھے، استغاثہ پیش کرتے تھے۔ امام شافعی تو امام اعظم کی قبر پہ جا کر سمجھے استغاثہ پیش کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا ہے، لوگ سمجھے تبھی تو غوث پاک سے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ شفیع کس کو بولتے ہیں؟ جو ہماری سفارش کرے، یہی تو ہوگا جو ہماری طرف سے رہے گا۔ بہت دیہاتی ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔
اب بتاؤ ہم یہاں پہ کس لیے آتے ہیں؟ غریب نواز میں کس لیے جاتے ہیں؟ صابر پاک میں، مخدوم پاک میں، جہاں جہاں اللہ کے ولی ہے وہاں پر ہم کس لیے جاتے ہیں؟ ذرا بتاؤ۔ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری ٹینشن، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار نہ چلتا ہو تو چلنے لگے، مطلب یہ ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارا مقصد حل ہو جائے۔ یہی تو ہوتا۔ مگر کتنی مرتبہ یہاں آئے ہو اور عورتوں نے کیا کیا مانگا ہے، ان کی مانگ تو اللہ کی پناہ، یہ تو الٹا بھی مانگ لیتی ہیں، سیدھا بھی مانگ لیتی ہیں۔ سمجھے، ان کو تو چھوڑو، میں صحیح لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آئے اور مانگا تو فوراً مل گیا؟ غریب نواز میں گئے مانگا فوراً مل گیا؟ مجاہد ملت میں گئے مانگا فوراً مل گیا؟ نہیں۔ حسد اتنا بڑھ گیا نا، اگر فوراً ملتا ہوتا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اتنا ان کا کاروبار اچھا چل رہا، میں خود بخود جل رہا ہوں۔ ان کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو آنگن میں کھڑوں کا گالیاں بک رہا ہوں۔ یہ سب حسد کی بولی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا بنے۔ مگر پیارے علماء کے درمیان، کیونکہ بات کوئی بھی کچی نہیں کہوں گا، اگر بخاری شریف اٹھاؤ باب الدعا اگر نکالو تو اس میں یہ ملے گا، جو مومن دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اسی وقت رزلٹ دے دیتا، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو رزلٹ نہیں دیتا، مگر وہ جو دعا مانگی ہے اس کی جزا حشر کے دن نیکیوں کی شکل میں اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو میں نے علم والوں کے لیے بات کر دی، میں نے تاکہ کچی بات نہیں کہوں گا۔ مگر مجھے جو آپ کو لانا کہ ہاتھوں ہاتھ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پیارے کتنی ہو گئی کتنی نہیں ہو گئی، اپنے نظریے سے تم جاتے ہو، جاؤ اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ، میں نے بھی حاضری، اسی لیے ہماری آپ کی سب کی حاضری ہے، مگر پیارے میرے کہنے سے نہیں، اپنے آقا کے کہنے سے ایک بارگاہ تمہیں میں بھی بتاتا ہوں، جہاں پر اگر تم حاضری دو گے تو انشاءاللہ 100 کے 100% دعا قبول۔ بتا دوں اس بارگاہ کا نام، اور سنو، مزارات پر بات حق کہنی چاہیے، مزارات پر عورتوں کا آنا جائز نہیں، مردوں کا آنا جائز ہے، عورتوں کا مزارات پر آنا جائز نہیں، کیونکہ جو مسئلہ وہی بتائیں، احناف کے نزدیک عورتوں کا مزارات پر آنا جائز نہیں۔ بعض مزار شریف پر آدمی کماتے ہیں، عورتیں زیادہ آتی ہیں، جب ان کا پیری اگر ایسا ہو تو پھر پیر کیسا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سنو پیارے، ذرا میری طرح توجہ رکھو، جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں، جس کا ایڈریس اور پتہ میں بتاؤں گا، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی اتنی اچھی دوں گا، ان سب کے چہرے مسکرا جائیں گے، اس لیے آج ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے، انشاءاللہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو بارگاہ جو میں بتا رہا ہوں، اس بارگاہ میں عورت کا جانا بھی جائز ہے۔ وہ بارگاہ کون سی ہے یار؟ سوچ رہے ہوگے کہ حاجی خادم حسین صاحب نے حضرت کو ادھر رامپور اور نینی تال میں پڑھاتے ہیں، وہاں سے بلائے، ادھر ہی کہیں بتائیں گے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کہاں بتائیں یار، ہمیں آج تک پتہ نہیں، مگر پیارے اگر اجازت ہو میرا ساتھ دو تو میں بھی چاہوں گا تم بھی چلو گے، چلو گے بولو انشاءاللہ بولو۔ پیارے وہ بارگاہ کون سی ہے؟ ذرا اس کا ایڈریس تو پوچھ لو، اس کا پتہ تو پوچھ لو، تاکہ معلوم ہو جائے۔ سن لو، نوٹ کرنے کا زمانہ نہیں، آج کل تو موبائل میں سیو ہو جاتا ہے، اور کوئی بہت بڑا ایڈریس نہیں، ذہن میں میموری میں سیو ہو جائے گا۔ وہ بارگاہ کون سی ہے؟ جہاں پر بگڑی بنتی ہے، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، 100 کے 100% دعا قبول، اس کا پتہ سن لو۔ وہ بارگاہ
کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں تمہارے باپ، وہ بارگاہ ماں باپ کی ہے۔ اگر ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ، خدمت کر کے ان کو راضی کر لو تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ پیارے یہ میں نہیں کہتا جو پکڑ میں آؤں، یہ کوئی مولانا نہیں کہتا، یہ مفتی نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں۔ جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الاولاد كدعاء النبي امته۔ سارے نبیوں کے سردار فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہوتی ہے۔ لاؤ اس حدیث کا کاٹ، میں نے کہا نہیں آج پڑھانے بیٹھا ہوں، یا تو قرآن پہ کوئی بات لے جا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ورنہ تقریر کہاں سنی جاتی ہے اڑیسہ بنگال میں۔ رات میرا 3 بجے نمبر آیا حضرت، 3، یہ حاجی خادم حسین اور یہ علماء یہ سب پہلے بٹھا دیا تو سوچ رہے ہوں یار اللہ والے کے فیضان سے کچھ پڑھا جاؤں آج میں تمہیں، سننا چاہ رہے ہو بولو، حالانکہ سب قابل لوگ ہیں مگر اتنے قابل بھی نہیں ہوں۔ تو کون سی ہے وہ بارگاہ؟ آئے ہائے ہائے، میں نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں تمہاری کسی کی دعا ایسی ہو جیسے حبیب ملت کی تو بولو، ایسی ہو جیسے مجاہد ملت کی تو بولو، ایسی ہو جیسے تاج الشریعہ کی تو بولو، ایسی ہو جیسے سرکار مفتی اعظم کی تو بولو، سرکار اعلیٰ حضرت غریب نواز تو بولو۔ ماں باپ وہ ذات ہے جس کی دعا نبی کی دعا کی طرح، دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی، نبی خود فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت بایزید بستامی کی بہت شارٹ کر کے ایک آدھ دو جملے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، پورا واقعہ بتاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا کیونکہ تقریر مجھے شارٹ کر کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ حضرت بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا، یہ جنگل میں چلے گئے اپنی ماں سے اجازت لے کر کے، انشکر لی ولی والدیک، آیت پڑھی، ماں کی بارگاہ میں گئے، ماں اجازت دے دو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے والدین کا بھی اجازت دے دو، اللہ کو راضی کرو۔ کہا جا بیٹے، جنگل میں چلے گئے، جنگل میں نہ وہاں روٹی ہے نہ بوٹی ہے، اور ہم اور آپ لڑتے ہیں روٹی کے لیے بوٹی کے لیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے نا یہ بند ہو گیا تھا، آپ نے سنا ہوگا نام، گوشت بند ہو گیا تھا، تو چرچے چل رہے تھے، چرچے چوراہے پہ، بولے یار کیا ہوگا بھائی، گوشت بند ہو گیا، کیا ہوگا بھائی گوشت، اور 8 دن مسجد میں جا کے نہیں جھانکتا، نماز نہیں پڑھتا، 8 دن نماز بند رہتی ہے، تو کوئی چرچا نہیں ہے یار کہ نماز نہیں پڑھی ہے، نماز نہیں پڑھی، اس روٹی بوٹی کا اتنا چرچا، مگر نماز کا کوئی چرچا نہیں۔ خود اپنے آپ کو یار انصاف کی ترازو میں ایک مرتبہ تول کے دیکھو تو تمہیں خود پتا چل جائے گا۔ آج میں مجھ جیسا مولانا کوئی کہہ دے کہ جو نبی کا غلام ہے کھڑے ہو کے نعرے لگا دے، یا کوئی شاعر صاحب کہہ دے جو نبی کا غلام ہے کھڑے ہو کے نعرے لگا دے، تو سب سے بڑا جو لفنگا ہوگا وہی کھڑے ہو کے نعرہ لگائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا اور یہ نبی کا غلام ہو سکتا ہے۔ کھڑے کھڑے موتنے والا کھڑمتو کہیں کا بولا نبی کا غلام ہو سکتا ہے کیا؟ سوچو یار، نبی کا غلام اللہ۔ کہہ دوں ایک بات، ابھی صدیق اکبر کی بات آئی، دل میں چل گیا۔
میرے نبی اور صدیق اکبر ہجرت کے موقع پر غار ثور پہ چل رہے، پیچھے دشمن ہے، نبی کہہ رہے عجل عجل، تعال یا ابا بکر تعال، جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو۔ جا رہے، جب ابو بکر کی نظر نبی کے پاؤں پہ پڑی تو اچھا راستہ نہیں تھا، نوکیلے پتھر کا ٹیڑھا بیڑا تھا، نبی کے پاؤں میں لگ لگ کے خون نکلنے لگا۔ ابو بکر صدیق کا دل مچل گیا، کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، دامن پھیلا کے مانگنا چاہتا ہوں آقا، آج میری تمنا کو پورا کر دینا آقا، مانگنا چاہتا ہوں، مجھے رد مت کرنا، میری مانگ کو واپس مت کرنا آقا، جو مانگو وہ عطا کر دینا۔ میرے نبی نے ابو بکر سے کہا ابو بکر یہ کوئی مانگنے کا وقت ہے، پیچھے دشمن ہے، جلدی کرو آقا، بعد میں قدم بڑھاؤں گا، کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تم سوچ رہے ہوگے کوئی زمین مانگی ہوگی، کاروبار مانگا ہوگا، سونا چاندی مانگے ہوں گے، اولاد مانگی ہوگی، یہ سب چیزیں مانگی ہوں گی اپنے اپنے ذہن سے، مگر میرا نبی بولے ابو بکر جب تم مانگ رہے ہو، ابو بکر مانگنے والا، محمد الرسول اللہ عطا کرنے والا، مانگو ابو بکر مانگو۔ ابو بکر کہنے لگے آقا 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 مجھے دولت نہیں، روپیہ نہیں، تخت و تاج نہیں آقا، مجھے آپ کے پاؤں نہیں دیکھے جا رہے آقا، میں چاہتا یہ ہوں آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے اور میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ ارے یار جو اللہ برکتیں فرمائے، جو حاجی لوگ ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہوگا، میں گیا تھا تو ایک بوتل پانی تو میں بھی پی گیا تھا، جوان آدمی اندازہ، اور اب تو 1400-1500 سال کے بعد کتنا راستہ اچھا ہو گیا ہوگا، صاف ہو گیا، 1500 سال پہلے کیسے اوبڑ کھاوڑ راستہ ہوگا، مطلب اکیلے چڑھنا تو مشکل ہے، 1 کلو وزن لے کے کیسے چڑھے گا آدمی، پھر آقا کو کاندھے پہ بٹھا کر کے کیسے چڑھا جائے گا، مگر تمنا دیکھو ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، ابو بکر صدیق کو معلوم تھا اگر نبی کاندھے پہ بیٹھ گئے تو ابو بکر تو لے کے نہیں چلے گا، پھر تمہیں نبی لے کر کے چلیں گے۔ ایمان دیکھو ایمان، اور اپنا گلا پھاڑ لیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، اور اماں کو ستا کے آیا، ابا کو گالی دے کے، پڑوسیوں کی زمین دبا لی، کاروبار میں جلے حسد جادو ٹونا تیری میری برائی، جلسے میں آگے بنا نبی کا غلام۔ نبی کے غلام اگر بنو نا تو ایسے بنو کہ کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، سونے کی ادا بولے، ہر دھڑکن بولے نبی نبی، تم نہیں، فرشتے کہیں، جس گلی سے نکل جاؤ فرشتے کہیں یہ ہے غلام نبی۔ اللہ اللہ، ابو بکر صدیق بولے آقا بیٹھ جاؤ، نبی بولے ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، اکیلے چلنا مشکل ہے، کہ آقا آپ کی بارگاہ میں اگر کسی نے کوئی سوال کیا مانگا تو اس کے جواب میں آپ کی طرف سے کبھی لفظ نہیں آیا، یہ نہیں کہا نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا، لفظ نہیں آیا، جس کی ترجمانی علامت الزمان فرید الاوان ملحد النظار سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان علم کی چٹان اعلیٰ حضرت کرتے کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ نبی بیٹھ گئے، اب چل رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر وجد میں آ گئے، ابو بکر صدیق نے ہاتھ چھوڑ دیے اور ایسے چل رہے جیسے پلین راستے پر چل رہے ہو۔ میرے نبی ابو بکر صدیق کے سر پہ ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، اب جب زیادہ جھومنے لگے، ادھر ابو بکر صدیق میرے نبی کا کبھی یہ والا تلوا چومے، کبھی
یہ والا تلوہ چومے نبی کو تھوڑی گدگدی لگی، جیسے تم بچے کو پیار میں سر کو رگڑ دیتے ہو، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کے سر کو رگڑا اور رگڑ کے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کا جواب ایمان بھرا دیکھو، وہ کہتے آقا میں اپنی معراج کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہا معراج کر رہے ہو؟ کہاں کہاں قرب خاص میں جانا کا آپ کی معراج ہے، اور آپ کے قدموں کو چھو جانا، بوسہ دینا ابو بکر کی معراج ہے۔ سبحان یہ اللہ، عشق تھا، عشق۔ ہاں آپ نعرہ لگا۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، حضرت محترم اسد اقبال کلکتبی، حضرت محترم طفیل شمسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے ہندوستان کے دو بابقار خوبصورت لہجے، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت محترم اسد اقبال کلکتبی، حضرت محترم طفیل شمسی صاحب۔ تشریف رکھیے آپ لوگ، اور ماشاءاللہ بیٹھے ہی ہیں، علماء نے استقبال کیا ہے۔ ہندوستان کے معروف و مشہور شاعر جو باقاعدہ جن کو نعت شریف پڑھنے کا الحمدللہ حق ہے، بڑے بڑے علماء بزرگ لوگوں نے جن کی زبان سے نکلی ہوئی نعت کو پسند کیا ہے، اس شاعر کا نام اسد اقبال ہے۔ وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی میں دوسرے شاعر اسلام ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بھی بہت پیارا پڑھتے، اور میرے نبی کی نعت تو یار جو پڑھے اللہ تعالیٰ اسی کو محبوب کر دیتا ہے لوگوں کی نظروں میں۔ طفیل شمسی صاحب یہاں پر جلوہ گر ہیں، اور بھی شعراء حضرات اپنی قیام گاہ پر، شاعر اسلام ندیم رضا فیضی وہ بھی موجود ہیں، یکے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ لوگ ان سے کلام سنیں گے۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا، حشر کے میدان میں نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے اتنی شاندار خوشبو آئے گی، تو جو لوگ میدان میں ہوں گے کہیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے منہ سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف یعنی نعت شریف پڑھا کرتے تھے۔ اگر دل سے نہ جانے کتنی مرتبہ آدمی نے پڑھتے پھر اس کے دل پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، شعر ایک ہوتا ہے مگر پورا مفہوم اس کے ذہن میں ہو جاتا ہے نا، سما بن جاتا تو رونے لگتا ہے آدمی، رونے لگتا ہے۔ تو کئی شاعروں کو میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے، ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایک شعر ایسا آیا، جب میں نے اس کو سمجھا تو واقعی میں نے کہا یہ رونے والا شعر ہے۔ مگر تمہیں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، ہاں آئیے تشریف لائیں۔ میں نے جن کا نام لیا تھا ندیم رضا فیضی صاحب، محترم ندیم رضا فیضی صاحب کی بھی حاضری ہو چکی، اطمینان سے بیٹھے محبت سے سماعت کریں، تشریف لا چکے۔ تو کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے آپ کے ذہن میں چلے، اس کے مطابق ایک جملہ آ جائے تو پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایسی شاعر کا میٹر ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو میں نے روتے ہوئے بھی دیکھا، یار جو نعت مصطفیٰ پہ اگر رو لینا، صحیح بتا رہا ہوں، پورا سما پورا وقت اس وقت آ جاتا نا مجمع کے سامنے، تو اس آدمی کا دل بھر آتا، دل
کبھی کبھی ہم نے ایسے دیکھے جو بہت زیادہ پریشان ہو کر کے ہمارے ہاتھوں پہ جب پتا چلا کہ یہ سید صاحب ہے، ہوں تو گناہ گار مگر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، تو ہاتھوں کو چومے گا اور اتنی مطلب وہ اپنے الفاظ بول نہیں پاتا اور رونے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، کہتا ہے بس حضور بس حضور بس حضور، حضرت بہت پریشان ہوں، بہت مطلب ایسے کرنے. ایسے ہی میں نے شاعروں کے ہونٹوں کو اور ان کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو. تو یار یہی شعر، ایسا ہی شعر، ایسا ہی دل. میں تو یہ کہتا ہوں تو چھوٹا مگر کہتا یہ ہوں بات بڑی ہے. انشاءاللہ یہی بخشش کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ. بولو مطلب ایک چھوٹی سی بات دل میں آ گئی. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی بات چل رہی تھی. امام راضی بھی لکھتے ہیں اس بات کو. کیا لکھتے ہیں؟ ہاں توجہ رکھنا، باتیں مستقنا ہے. اللہ اللہ امام راضی بھی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں سنو. ایک مرتبہ میرے نبی نے صحابہ کو دیکھا ادھر سے ادھر، مگر اپنے نجی کام کے لیے آقا ابو بکر صدیق کو یاد کرتے تھے. کہنے لگے یا ابا بکر تعال الیہ. یہ نبی کے جملے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں. مفہوماً میں نے عربی بنائی ہے. اے ابو بکر میرے پاس آؤ، اذن ملنی ذرا قریب ہو. آگے جی آقا. میرے نبی نے انگوٹھی اتار کر کے دے دی اور کہا لو اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ. یہاں سے مسئلہ بتا دوں. ایک انگوٹھی 4.5 ماشا سے کچھ کم، ایک نگ کی چاندی کی مرد کو پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی مرد کو پہننا جائز نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ عورتوں کو سونے کی بھی پہننا جائز ہے. ان کے لیے قید نہیں ہے کہ 4 ماشا اور 3.5، کیونکہ ان کے زیورات میں وہ. لیکن لوہے کی، پیتل، گلٹی، پلاسٹک کی یہ پہننا ان کو بھی جائز نہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ مگر لڑکے پاگل ہو گئے، پاگل. اے سے لے کر کے زیڈ تک، جس سے یہ موبائل پہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، جس کا نام دے دیا گیا پیار اور محبت. سمجھے؟ اس سے رات کے 12 10 بجے تک تو وہ اپنی انگوٹھی پہ، جیسے میرا نام مقیم ہے تو پہلا اکشر ایم آ رہا تو باس انگوٹھی پہ ایم لکھوا لیا، اور بہت سارے گردن پہ ٹیٹو بھی بنوائے پڑے. بہت سارے گردن پہ ٹیٹو بھی بنوائے پڑے. یہ ایم لکھوا لیا یا جو اس کا نام ہے لکھوا. لا حول ولا قوت. بولو یہ غلاموں کی زندگی ہو سکتی ہے کیا؟ آپ خود بتاؤ. حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے انگوٹھی دے دی اور کہا لو ابو بکر جا کر کے لکھوا لاؤ. ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، سننے کی بات ہے، جا رہے ہیں. دل میں خیال آیا جنت میں جہاں پہ اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام. جنت میں اور عرش اعظم کے پایوں پر جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام. درختوں کے پتوں پر جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام. دل میں خیال آیا ذرا محبت تو دیکھو. پہنچ گئے لکھنے والے دے بولے اللہ کا نام لکھ دے اور ساتھ میں رسول اللہ کا نام بھی لکھ دے. دونوں کا نام لکھوا لیا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، چومتے ہوئے چلے آ رہے. راستے میں دیکھا اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام. پھر آ گئے مسجد میں دیکھا اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام. اللہ اللہ ذرا توجہ دو. میرے نبی کے ہاتھ میں انگوٹھی دے دی تو اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا. لیکن جب نبی کے ہاتھ میں انگوٹھی گئی، نبی بولے ابو بکر میں نے اللہ کے نام کو کہا تھا، تم نے یہ 3 نام کیوں لکھوائے؟ کتنے بولو؟ ابو بکر صدیق چکر میں یا اللہ میں نے تو 2 ہی لکھوائے، اللہ کو اور رسول اللہ کو، تیسرا نام کس کا؟ اب چپ. کہا ابو بکر یہ 3 نام کیوں ہے؟ کہا میں نے تو 2 ہی نام جب دیکھا تو ابو بکر کا بھی لکھا ہوا تھا. کہنے لگے آقا میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا. نبی بولے ابو بکر ذرا ایک طرف ہٹو. مسکرا کر کے کہنے لگے جبریل نے بتایا ہے کہ اللہ
سے اللہ کے محبوب کو آپ نے نام میں جدا نہیں کیا تو اللہ نے اپنے محبوب کے نام سے اس کے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ایک محبت کے لفظ. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلو بات تقریر کا رخ دوسری طرف ہو گیا. وہیں چلے، ہمارا آج سبق چل رہا تھا، وہیں چلنا نا، وہ یاد ہو گیا آپ کو سبق. اب دوسرا اٹھاتا ہوں پیراگراف، قرآن کی آیت لوں گا اس میں. اس طرف سے لے کر کے یہاں تک اتنے لوگوں میں کلو من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہونا، اور جو آیا ہے اس کو جانا ہے. اپنے دیہاتی لفظوں میں جو آیا ہے اس کو جانا. کتنے لوگوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہوگا، اپنے پیروں کو اپنی نظروں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کو سب کے سامنے. اس وقت آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر آپ نے کسی نے ایسا شخص شاید نہیں دیکھا ہوگا. کیسا شخص؟ جس کا بھائی انتقال کر جائے، اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہے. انتقال ہو گیا، مرے ہوئے بھائی کو مردہ بولتے ہیں نا. بولو اب اگر میں مردہ بھائی بولوں تو مطلب انتقال شدہ، ٹھیک ہے. اس کا چلو انتقال کر گئے، ایسے ہی بولو، مردہ لفظ تھوڑا ویسا لگ رہا ہے اگر کسی کو وہ لگے تو انتقال ہو چکا، اس کا مردہ بھائی لیٹا. اب اس کا سگا بھائی امام صاحب سے، اچھے لوگوں سے، سب سے دعائیں کراتا ہے، مغفرت کراتا ہے. مگر اس کا سگا بھائی آ کر کے اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے لگے. اب دنیا اس کو سینے سے لگائے گی؟ اس سے برا انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظروں میں بولو، اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے، ساتھ میں دسترخوان پہ بٹھا لو گے؟ بولو. اس سے رشتہ داری رکھو گے؟ بولو سب لوگ بولو. اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے زندگی ساتھ میں گزارو گے؟ اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو تو آج اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کرو گے؟ بولو، یہی تو سبق چل رہا تھا نا. اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کرو گے؟ اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، کھانے جیسا ہو، بولو وہ توبہ کرے گا. عورتیں بھی جب آ گئی ہیں، پہلے تو میں نے بتایا مزار شریف پر عورت کا آنا جائز نہیں ہے. آ گئی ہے تو اپنا منہ ڈھک کے بیٹھے، ادھر آدھر نہ گھومی پھرے جیسے بعض لڑکیاں گھومے پھرتی ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، مگر یہ سبق لے کر کے جائے اور یاد رکھے سب سے زیادہ عبادتوں میں اہم نماز ہے. الصلاۃ اہم العبادات. پہلے ابتدائی اسلام میں عورتیں نماز پڑھنے جاتی تھی مسجد میں، پھر اس کے بعد مردوں میں عورتوں میں گڑبڑی ہونے لگی. ایک عورت جاتی تھی حضرت عمر کے زمانے میں تو راستے میں کچھ لفنگے بیٹھنے لگے. حضرت عمر کو پتا چلا، منع فرما دیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں. اختلاط کی وجہ سے، بگاڑ کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے، گناہ صادر ہونے کی وجہ سے جب اہم نماز جو تمام عبادتوں میں جو فرض ہے، تمام عبادتوں میں اہم ہے، اس کے لیے روک دیا اپنے گھر پہ پڑے تو مزار پہ آنا مستحب ہے، مزار پہ آنا بہتر ہے. جب فرض کے لیے روک دیا گیا، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے تو مستحب کے لیے اجازت کہاں سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، معمولات اہل سنت. جب آ گئی ہیں تو سنیں، مردوں میں کم ہیں ایسے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا، عورتوں میں زیادہ. آپ کہیں گے نہیں ہے، مگر میں نے کہا انصاف کی ترازو میں آج تولنا پڑے گا. میری بات ہو تو یہ کہہ سکتے کہ میں نہیں مانتا. ندیم رضا جو شاعر اسلام ہے، ان کی بات ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا میں نہیں مانتا. شاکار ترنم اسد اقبال صاحب ہے، اگر کوئی ان کی بات یہ کہہ سکتا نہیں مانتا. یہ کیونکہ ہمارے آپ کے پاس نفس ہے، ایک دوسرے سے جلن حسد بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. مگر سنو پیارے، میں
सब की बात रोकते हुए ऐसा कलाम पेश करूंगा, कोई माई का लाल इसके ज़ेरो ज़बर में, इसके नुक्ते में, इसके एक लफ्ज में भी शक नहीं कर सकता। अगर कुरान पाक के किसी लफ्ज में शक करेगा तो वो ईमान वाला नहीं रहेगा। वो कुरान पाक है, कुरान पाक बोलो है कि नहीं है। अब कुरान पाक में तुम्हारे घर में जो कुरान है उसमें देखना, अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इसका तर्जमा सुनो। अल्लाह फरमाता, अल्लाह का कलाम है, कभी गलत नहीं हो सकता। मफ़हूमन तफसीरन तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, क्या करता बोलो? चुगली करता है, चुगली, पीठ पीछे बुराई करता है, इशारे पे करके चले जाते हैं। चाय का कप लिया हाथ में, कुटर 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 कुटर, तेरी बुराई मेरी बुराई उसकी बुराई, गीबत चुगली। इसको आसान कर दिया लोगों ने, और इसको अपने आप को काबिल समझने की वजह से ना जाने कितने लोगों का खून कर रहा। ये सोचता लोगों में मुझे काबिल समझा जाए, बड़ बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, कि गीबत करने लगता, चुगली करने लगता है। गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, उर्स करते हो तो इल्म भी लेकर के जाओ। जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अल्लाह फरमाता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। करोगे गीबत आज के बाद? बोलो, करोगे चुगली आज के बाद? करोगे किसी की पीठ पीछे बुराई? अगर तुम्हारा दिल चाह रहा, दिल पसीज गया, तो अल्लाह वाले की बारगाह में हाथ उठा करके आज तौबा करने के लिए तैयार हो? मेरे साथ बोलो, तैयार है? तो इन हाथों को भी गवाह बनाओ, हाथ उठाओ सब लोग। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर रस्मन ये काम करते हो तो मत उठाओ, जरूरत नहीं है। और अगर दिल से करते हो कि आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, अल्लाह वाले के उर्स में अगर तुमने पक्की सच्ची तौबा कर ली, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारे लिए ये उर्स नूर बन जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं, मौला तुझसे अहद करते हैं, वायदा करते हैं, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो। ऐ अल्लाह, इन्होंने अहद किया, वायदा किया, मौला इनको इसमें पुख्ता बना दे। ऐ अल्लाह, इनको इसमें इस्तिक़लाल अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे मौला पक्का सच्चा नबी का गुलाम बन। अबुल लैस समरकंदी तंबीउल गाफिलीन उस किताब में लिखते हैं, दो औरतें, सुने बहने खामोशी से, दो औरतें नबी की बारगाह में आई। कितनी औरतें बोलो? अपने मसाइल रखे उन्होंने, नबी ने जवाब दे दिया। अब बैठी थी, नबी ने आंखें बंद करी, फिर खोली। खोलने के बाद नबी उनसे बोले, तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? तो एक दूसरे के मुंह को देखने लगी और आंखों में ना आंसू तैरने लगे। कहने लगी, आका कोई बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी, वो भी मरे हुए का? नबी ने फरमाया तुम खा करके आई हो। औरतें सुने, दोनों की आंखों में आंसू। कहने लगी, आका हमने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। नबी बोले, खा करके आई हो? कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका मरे हुए भाई का तो अलग रहा, आज की तारीख में हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया। नबी ने फरमाया, खड़ी हो, उधर जाओ, दोनों अपने हल्क में उंगली डाल के कह करो। अबुल लैस समरकंदी लिखते, जब दोनों औरतों ने
نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، لوتھڑے نکل رہے تھے۔ جب منظر دیکھیں گی تو چیخ نہیں نکلے گی؟ کہنے لگی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ آپ پہ قربان۔ آقا یقین مانے ہم نے گوشت آج کھایا ہی نہیں، مگر یہ آیا کہاں سے، یہ نکلا کہاں سے؟ تو نبی نے فرمایا سنو، جب تم گھر سے چلی تھی دونوں تو تیسرے کی غیبت کرتی ہوئی چلی تھی، برائی کرتی ہوئی چلی تھی، پیٹ پیچھے چغلی کرتی ہوئی چلی تھی، اور غیبت کرنا، برائی کرنا، چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی عورت بھی آج کے بعد مجھے امید ہے انشاءاللہ غیبت نہیں کرے گی، بولو انشاءاللہ، چغلی نہیں کرے گی، بولو انشاءاللہ، آج کے بعد کوئی عورت پیٹ پیچھے برائی نہیں کرے گی، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ٹائم کافی ہو گیا، کہا تھا نا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ومنان، تیسرا احسان کر کے احسان جتانے والا۔ بس ناظم صاحب 5 منٹ اور لینا چاہتے، اجازت ہوتا 5 منٹ آپ لوگ کی اجازت ہے کیا؟ کیونکہ بڑے قیمتی بڑے اچھے شاعر ہیں، مگر میرے ذہن میں نا 2 باتیں ایسی آ گئی ہیں، میں سوچ رہا ہوں ان باتوں کا پہنچنا آپ تک بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا اصل میں یہ تو صرف آپ کا کہنا، مگر میں جانتا ہوں کیونکہ وقت اور ضرورت کیا ہوتی ہے وہ آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے، لیکن آج پڑھانے والا میں ہوں، میری سن لیو۔ آپ لوگ بمبئی کماتے ہو، دلی کماتے ہو، بہت ساری جگہ جاتے ہو، مگر روزی کا لقمہ حلال کرنا بہت ضروری ہے۔ کمائی کا لقمہ، بہت سارے جاتے ہیں، جا کر کے دلی میں سٹے لگا رہے، سٹا باباؤں کے پیچھے پڑ گئے۔ بابا نے لکھ دیا کہ 3 گھنٹے میں کوئی بھی کام ہو، اس نے نمبر بھی دے دیا، ادھر سے ادھر کر دیتا ہے وہ کام، مطلب کام نہیں کر دیتا، اس نے لکھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ کچھ ایسے ہیں جو سٹے کے نمبر بتا رہے ہیں، 500,000 روپے کمایا، 200 روپے گھر میں رکھے، 800 کا سٹا لگا کے اس امید میں کہ صبح کو یہ انل امبانی بن گیا۔ اگر مان لو 1 روپیہ اس کا نکل بھی آیا تب بھی حرام ہے، حرام۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا جو سگا بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے، کتنا خراب ہوگا وہ۔ بولو غلط ہوگا نہیں ہوگا؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کون ہے وہ؟ نبی فرماتے، میں نے کہا حدیث پہ ٹیکوں گا بات، آقا فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سود بیاز، سود لینے والا دینے والا، بیاز کا کاروبار کرنے والا، لینے والا، دینے والا۔ میں کوٹا تقریر کرنے گیا، پتہ چلا کسی کو سید صاحب ہوئے ہیں، کمیٹی والوں نے بتا دیا ہوگا اپنی تعریف کے مارے کہ ہم نے اتنے بڑے آدمی کو بلایا، جبکہ بڑا تو ہوئی نہیں، میں چھوٹا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، سمجھے؟ اور تو وہ آیا ملنے کے لیے، اس نے 500 روپے دیے، بولے حضور دعا کرنا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کائے کے لیے دعا کروں؟ بولے ویسے کاروبار ٹھیک چل رہا ہے آپ کی دعا سے، کاروبار بہت اچھا ہے میرا۔ میں نے کہا اچھا اللہ برکت فرمائے، مجھے کیا پتا، میں نے کہا اللہ برکت فرمائے، سچ بتا رہے ہو جو میں نے کہا اللہ برکت فرمائے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو کاروبار؟ بولے حضرت میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر آپ کے بچے کر رہے ہوں گے، کیا کرتے ہیں کاروبار؟ بولے بچے بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کاروبار ہے کیا؟ میں سمجھا کوئی فیکٹری ہوگی، کچھ نہ کچھ مزدور لوگ کر۔ میں نے کہا کاروبار کیا ہے؟ بولے حضرت آرام سے کمرے میں لیٹتا ہوں، 2 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں اپنے ہی گھوم رہا۔ سمجھ گئے بات؟ 10,000 دیتا ہے، 3 مہینے بعد 13 لیتا ہے، 12 لیتا ہے، 11 لیتا ہے، جتنے میں سیٹ ہو گئی۔ جو لوگوں کو ضرورت ہے دیتا ہے، پھر ان سے بڑھ کر کے لیتا ہے۔ بخدا بتا رہا ہوں 500 میں نے سے پھینک دیے۔ میں نے کہا ایسی کمائی پہ لعنت ہے۔ سنو، جو سود اور بیاس کا کاروبار کرتے ہیں، مالدار ہونے کے چکر میں، روپیے کمانے کے چکر میں، آخری حدیث کا حصہ سنو، نبی فرماتے ہیں جو سود اور بیاس
اس کا گناہ اس گناہ کے 70 حصے ہیں، 70 ٹکڑے ہیں، 70 جز ہیں، اس کے 70 حصے، ایک اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا 70 درجے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں 70 کے 70 درجے سامنے رکھے ہو، ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ میری توبہ، بولو یا اللہ میری توبہ۔ حرام کا لقمہ آنے مت دینا، حرام کا روپیہ پیسہ مت آنے دینا، دال سے کھا لینا، بکرے سے مت کھانا، چٹنی سے کھا لینا، گوشت سے مت کھا لینا۔ دنیا کہے گی مکان اچھا نہیں تھا، دنیا کہے گی کہ صاحب غریب رہ گیا، مگر یہ نہیں کہے گی کہ کسی کا مال دبا کے چلا گیا۔ کتنوں کے قبرستان میں چرچے ہوتے ہیں کہ تھا تو حاجی مگر تھا دل کا بڑا کالا، تھا تو نمازی مگر تھا بڑا پاپی، تھا تو مالدار مگر تھا بڑا لٹیرا، تھا تو پیسے والا مگر بہت زیادہ لوگوں کا خون چوسا، ظلم کیا، زمینیں دبا لیاں، ہڑپ لیے۔ اس باتوں سے تمہیں یاد نہ کرا جائے بلکہ یاد کیا جائے تو اس بات سے یاد کیا جائے بیچارہ غریب تھا، بچے تھے مگر تھا بڑا بھولا، تھا بڑا سیدھا، آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اس سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، اور پھر اعمال بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر بڑھاؤں تو گھنٹوں اسی پہ لگیں گے۔ دوسری بات اور اٹھا رہا ہوں، آج کے بعد کبھی حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے، کمائی میں حرام کی ایک کوڑی بھی نہیں آنی چاہیے، کوڑی، ایک روپیہ پیسہ۔ اگر ایک لقمہ حرام کا کھا لو نا، 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں رکھی رہتی ہیں ایسے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک لقمہ کھانے پر لوگ دیکھتے ہی نہیں یار، ہڑپ ہڑپ، تیرا ملے اس کا ملے اس، اچھا چھوٹی چھوٹی بات، کرامتیں تو بیان کرتے مگر اس کی گہرائی نہیں سمجھتے۔ ایک کرامت ہوئی میرے سامنے، حضرت نے تقریر کی، اچھے عالم تھے، بڑھیا تھے، انہوں نے اچھا اپنے انداز میں کیا تھا، غوث پاک کے ابا والی کرامت کہ سیب بہہ کر کے آ رہا تھا، انہوں نے جو تھا کھا لیا اٹھا کر کے، سمجھے؟ پھر اس سے معافی کے لیے گئے، جو باغ والا تھا وہ بھی آل رسول تھے، حضرت سید عبداللہ سومئی، سمجھے؟ وہ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا نوجوان، پھر شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد کہا جاؤ کمرے میں جاؤ، مختصر بتا رہا ہوں نا، تو وہ جب جس سے شادی وہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا تھا ایسی بیٹی سے شادی ہونا جس کی آنکھیں بھی ٹھیک نہ ہو، جس کے ہاتھ بھی کام کے نہیں، پاؤں بھی کام کے نہیں، کان بھی کام کے نہیں، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ تو جا کے دیکھا وہ تو حسین و جمیل خوبصورت، کیونکہ سیدزادی تھی، آل رسول، اور ایسی خاتون جو بڑے پیر کی ماں بنے، یار تو وہ ہزاروں میں ایک ہی تو ہوگی، ہزاروں میں ایک ہوگی، وہ سیدہ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب تو دیکھ لیا، لوگوں نے نعرہ لگا دیا، مگر یہ نہیں دیکھا یار وہ تو آل رسول تھے، سیدزادے تھے، کبھی ان کی نماز نہیں چھوٹی، کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں ایک سیب ہی تو کھا لیا، کیا ہو گیا یار، ایک سیب ہی تو کھا لیا، مگر تقویٰ تو دیکھو کتنا اعلیٰ تھا۔ ایک سیبی کی معافی کے لیے کتنے سال باغ رکھایا، ظاہراً کیسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ جانتے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، دوسرے کے کتنے گنے توڑ کے تم نے کھائے، ذرا دیکھ لو، بغیر پوچھے کتنوں کا مال کھایا۔ کتنے مولانا لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حجرے میں گئے، دیکھا اگر عطر رکھا ہے تو یہ بھی رگڑ رہا ہے، وہ بھی رگڑ رہا ہے، اجازت لیے کیا؟ کہاں ہے تیرا علم؟ میں کسی مولانا کی تنقید کرنا نہیں چاہ رہا، میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اجازت کہاں ہے؟ نبی اپنی بیوی کے کمرے میں بغیر آواز دیے، بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے، اور تو ایسے ہی ڈائریکٹ گھوما پھر رہا، نہ کھانستا ہے نہ بیدار کرتا ہے، پتہ نہیں دوسری بہن اندر ہے، اس کا دوپٹہ کس حال میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ایسے ہی گھس گیا، اندر جا کے کہتا بھورا کہاں ہے، کلوا کہاں ہے، لنگڑا کہاں ہے، کبڑا کہاں ہے؟ تیری زبان ہے کہ آفت ہے؟ اور جلسے میں آگے کہتا نبی کا غلام، اچھی کتاب دیکھی رکھ لی بکسے میں۔ اللہ والوں کی یہ شان تھی، اگر اچھی کتاب دیکھی، انہوں نے غوث پاک کا وسیلہ مانگا، ایک مرتبہ کتاب پڑھی، ان کی میموری میں آ جایا کرتی تھی، کتاب واپس کر دیا کرتی تھی۔
ایک سیب کی معافی کے لیے، ایک سیب کی معافی کے لیے، ایک سیب کی معافی کے لیے کتنے سال باغ رکھایا تھا؟ تم نے کتنے لقمے کھا لیے، کتنے پیسے کھا لیے؟ وہ تو آل رسول تھے، سید زادے تھے، وہ تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے بیٹھ سکتے تھے، ان کے نانا کا سب کچھ ہے، کہہ سکتے تھے، اور تم نہ پدی کا شوروا، اور کودتا ایسا ہے جیسے جنت اپنے باپ کی ہے۔ جنت اگر کلمہ پڑا ہے جنت تو ملے گی، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، دھلائی بھی ہوگی، زنگ بھی چھوٹے گی۔ وہ عورت ذرا تصوف سمجھو کہ کانوں سے بیکار، ہاتھوں سے بیکار، پاؤں سے بیکار، آنکھوں سے بیکار۔ سمجھ میں آ رہی؟ 5 دروازے ہیں، اگر تصوف میں جاؤ گے نا، یہ جو امام غزالی نے لکھا نا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ جا کر کے میل لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دل پہ جا کے میل لگتا ہے۔ دل ہے کہاں؟ کھال کے اندر، گوشت کے اندر، ہڈیوں کے اندر۔ میل گیا کہاں سے؟ گیا کہاں سے؟ کپڑا رکھ دو گے کمرے میں، کہیں روشن دان کھلا ہوگا، کوئی جھری ہوگی، تبھی دھول میل وغیرہ جائے گا۔ بولے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں سے گیا؟ تو تصوف میں آتا۔ علماء کہتے ہیں، جو تصوف کے جاننے والے صوفیاء کہتے ہیں 5 دروازے ہیں، 5۔ کتنے دروازے بولو؟ 5 دروازے۔ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے، ان دروازوں کو بند کرنا پڑے گا، تب تمہارا قلب روشن ہوگا۔ آج مفتی ہو جاتے، عالم ہو جاتے، مگر قلب روشن نہیں ہے، کیونکہ یہ 5 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 5 دروازے، میں کسی کی تنقید سے ہٹ کے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ 5 دروازے گناہوں کی طرف سے بند کر لیے، پھر تیرے پاس اتنا علم ہے، تیرے پاس اتنا اللہ اللہ زبان جاری ہے، تیرا قلب روشن ہو جائے گا۔ سرکار مفتی اعظم ایسے ہی نہیں تھے، اگر وہ سوتے تھے تو ان کا قلب اللہ 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 کی تسبیح کرتا تھا۔ سنو 5 دروازے کون سے ہیں؟ یہ آنکھیں ایک دروازے کا نام، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، آنکھوں میں گناہ چپکتا نہیں، دل پہ جا کے لگتا ہے۔ ایک دروازہ آنکھیں بند کرو۔ مزار پہ اس لیے جاتا تھا تاکہ دل کو سکون ملے اور یہ نظر برائیوں سے بچ جائیں۔ آج تو اتنی عورتیں ہیں مزار پہ، سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے بازار میں یا پھر مزار میں ان آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے، ان آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں۔ مزارات پر، خانقاہ پر آنکھیں بند کرنی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں سے دروازہ۔ دوسرا کان ہے۔ آج تو رات بھر ایئر فون لگا کر کے کولے مٹکا رہے، لیٹے مٹکا رہے، عورت بھی مٹکا رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ سرور چڑھ رہا ہے، گانے سن کے سرور چڑھ رہا ہے، گانے سن، کانوں میں ایئر فون لگا کے۔ یہ دروازہ بند کرو۔ تیسرا دروازہ ہاتھ ہے، ہاتھ سے گناہ مت کرو، یہ دروازہ بند کرو۔ چوتھا دروازہ پاؤں ہے، پاؤں سے گناہ مت کرو، یہ دروازہ بند کرو۔ 5واں دروازہ زبان ہے، منہ ہے، اس کو بند کرو، اس سے گناہ مت کرو۔ اگر یہ 5 دروازے ہو جائیں، اب تو نمازیں پڑھ لے، اب تو اللہ اللہ کر لے، تیرا قلب انشاءاللہ روشن ہو جائے۔ یہ ملا کرتا۔ اور غوث پاک کی ماں کے لیے جو کہا تھا، ان کے باپ نے یہی کہا تھا، دنیاوی اعتبار سے میری بیٹی منہ سے بیکار ہے، آنکھوں سے بیکار ہے، کانوں سے بیکار ہے، ہاتھوں سے بیکار ہے، پاؤں سے بیکار ہے۔ تصوف پڑھنے والوں، تصوف میں بڑے پیر کے نانا نے جواب دے دیا تھا، میری بیٹی وہ ہے جو جس کی نظریں کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھی، کان شریعت کے خلاف نہیں، ہاتھ شریعت کے خلاف نہیں، زبان شریعت کے خلاف نہیں، پاؤں شریعت کے خلاف نہیں۔ جب بیٹی اگر ایسی ہو تو وہ فلمی ہیرو نہیں بنتی ہے، وہ کنیز فاطمہ بنتی ہے، وہ کربلا کی سیدہ زینب بنتی ہے۔ بات بڑھ گئی، معاف کرنا، بات بڑھ گئی۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ جو غلطی ہوئی ہو، میں بھی توبہ کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کرو، سمجھے؟ سب لوگ توبہ کرو میرے ساتھ میں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔